حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی جان ہے، اور جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، جس میں اقبال علیہ الرحمہ نے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، علامہ اقبال لکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دل میں، اپنی اولاد کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کریں تو پھر خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت کو پیدا کرنے کا اتھینٹک سورس ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس، یہ حسن کہاں سے آیا؟ اردو کے شعراء مرزا غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ نظم کہنے میں، غزل لکھنے میں جو مہارت، جو ایکسپرٹیز اللہ نے مرزا غالب کو دی وہ اقبال کا مقدر نہ بن سکی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قبولیت، جو عزت، جو عروج، جو وقار علامہ کو ملا وہ مرزا غالب کو نہ مل سکا۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تیرے لہجے میں یہ حسن، تیری زبان میں یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ تو اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا صرف اور صرف راز یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا ہے۔ درود و سلام کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ پڑھنے والے کو عروج اور عزت ملتی ہے؟ آپ قدرت اللہ شہاب کو پڑھ لیں، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے عظیم لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں جھاگ ہی درود پڑھنے کی وجہ سے لگی ہے۔ اب درود پاک کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ بقیہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، درود پاک کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تسبیح کا دانہ ہلے، نیچے گرے یا نہ گرے، لب ہل جائیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ عبادات کے اندر میں حائل ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وبالصوم غد نویت من شہر رمضان، میں روزہ رکھتا ہوں۔ بقیہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں حائل ہے، اور عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے جس میں نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ تو اب اس میں نہ میں ہے، نہ تم ہے، نہ ہم ہے، اور عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں تو ڈائریکٹلی ہم اللہ کے حضور یہ استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج، اور جب ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں تو پھر یہ 2 رحمتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت اور اس کی عطا سے اس کے محبوب کی رحمت۔ اور حدیث رسول کے مطابق جو امتی حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے، حضور اس کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کی طرف نگاہ رحمت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اللہ کی رحمت ہے۔ مولانا روم کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی ہے۔ اقبال کو محرم راز بنانے والی یہی شے رحمت ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ اس کے اشعار باقی شعراء کے اشعار سے زیادہ بلند نہیں، اس کی فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلیغ نہیں۔ ملت کا درد تو حالی کے پاس بھی تھا، اور شب بیداری اسی اقبال کے بقول عطار، رومی، رازی اور غزالی کے پاس بھی تھی، لیکن اقبال کو جو پذیرائی ملی، جو قوم نے اپنے دل میں اقبال کو جگہ دی، یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا فیض ہے،
اور اس نگاہ رحمت کے پیچھے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ وظیفہ درود تھا جو کثرت سے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے تھے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، زندگی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔